الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء بعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 105 تک سورہ بنی اسرائیل ہے اور 15واں سپارہ ہے۔ ارشاد ہے قل لو انتم، فرمائیے اگر تم مالک ہوتے، تملکون مالک ہوتے، خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو اس وقت تم ضرور ہاتھ روک لیتے اس خوف سے کہ کہیں سارے خزانے ختم نہ ہو جائیں۔ وکان الانسان قتورا، واقعی انسان بڑا تنگ دل ہے۔ انسان کی ایک خامی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کیا ہے، بڑا تنگ دل ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا انسان بڑا لالچی ہے، یعنی یہ لالچی بھی ہے اپنے لحاظ سے اور دوسرے کے لحاظ سے تنگ دل بھی ہے۔ ایک سونے کا پہاڑ ہو، چاہتا ہے 2 ہو جائیں، 2 ہوں، 3 ہو جائیں، لیکن جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو یہ خرچ نہیں کرتا، تنگ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے عطا فرمائی تھیں موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں۔ کتنی نشانیاں؟ 9 روشن۔ حضرت ابن عباس کی تفسیر کے مطابق تو ان آیات سے مراد آپ کے 9 معجزات ہیں۔ عصا، ید بیدا، سمندر کا شق ہونا، طوفان، ٹڈی دل جوئیں، مینڈکوں کی کثرت، برتنوں وغیرہ کا خون سے بھر جانا۔ لیکن مدرج ذیل حدیث جس کو ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں ذکر کرنے کے بعد اسے حسن صحیح کہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات سے مراد یہاں وہ احکام عامہ ہیں جو ہر نبی کی شریعت کا اساس ہیں۔ حدیث یہ ہے، صفوان بن اسال نے کہا کہ ایک یہودی نے اپنے ایک دوست کو کہا چلو اس نبی کے پاس چلیں۔ اس کے دوست نے کہا تم اپنی زبان سے اسے نبی نہ کہو، اگر اس نے یہ بات سن لی تو بڑا خوش ہوگا۔ بس وہ دونوں حضور علیہ السلام کے پاس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی 9 آیات بینات کے متعلق سوال کیا تو حضور نے جواباً فرمایا وہ 9 آیتیں یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو بے گناہ قتل نہ کرو، کسی بے گناہ کو حاکم کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ وہ اسے قتل کرے، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن پر تہمت نہ لگاؤ، میدان جنگ کے دن بھاگو نہیں، اور اے یہودیو تمہارے لیے خاص حکم یہ ہے کہ تم ہفتہ کے دن نافرمانی سے باز رہو۔ صفوان کہتے ہیں کہ حضور کا یہ جامع جواب سن کر انہوں نے حضور کے دونوں مبارک ہاتھوں کو چوما اور دونوں مقدس پاؤں کا بوسہ دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، آپ خود پوچھ لیں بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَهُمْ، جب موسیٰ آئے تھے ان کے پاس، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، بس فرعون نے آپ کو کہا اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اے موسیٰ میں تمہارے متعلق خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، کلیم نے جواباً فرمایا اے فرعون تو خوب جانتا ہے کہ نہیں اتارا الا رب السماوات والارض، ان نشانیوں کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے، بصائر، یہ بصیرت افروز ہیں، وانی لاظنک یا فرعون مسبورا، اور اے فرعون میں تیرے متعلق یہ خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو کیا کر دیا جائے گا؟ ہلاک کر دیا جائے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، بس اس نے ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو ملک سے اکھاڑ پھینک دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، بس ہم نے غرق کر دیا اسے۔
ومن معه جميعا اور اس کے ساتھ سارے ساتھیوں کو. وقلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض ہم نے حکم دیا فرعون کو غرق کرنے کے بعد لبنی اسرائیل اسکنوا فی الارض کہ بنی اسرائیل کو کہ تم آباد ہو جاؤ اس زمین میں. فاذا جاء وعد الاخرہ پس جب آئے گا آخرت کا وعدہ جئنا بکم لفیفا تو ہم لے آئیں گے تمہیں سمیٹ کر. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اسے اتارا ہے. بالحق نزل اور حق کے ساتھ ہی وہ اترا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت الہی کا مجدہ سنانے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا. جب فرعون نے دیکھا کہ سارا ملک مصر صدق کے دل سے میری خدائی کو تسلیم کر رہا ہے، کسی نے بھی اس پر اعتراض تک نہیں کیا بلکہ کسی کے دل میں خلش تک پیدا نہیں ہوئی، تو یہ موسیٰ جو ہمارے شاہی محل میں پل کر جوان ہوا اور پھر مدین کے جنگلوں میں سالہ سال روپوش رہا اور گلہ بانی کر کے گزر اوقات کرتا رہا، آج بڑی بے باکی سے میری خدائی کا انکار کرتا ہے. ہو نہ ہو اس کا دماغی توازن درست نہیں، یقیناً کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے جس کے اثرات سے ایسی بہکی باتیں کر رہا ہے. فرعون کے اس الزام کا جواب کلیم اللہ نے اس طرح دیا. مسبورہ کا معنی ہلاک شدہ، اور فرعون نے کہا کہ مسبورہ اس شخص کو کہتے ہیں جو بھلائی کی توفیق سے محروم ہو اور شر و فتنہ اس کی فطرت ہو. فرعون تو میرے کلیم اور اس قوم کو مصر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ ہی کرتا رہا، اور ہم نے اسے اور اس کے لاؤ لشکر سمیت بیک بینیوں 2 گوش پکڑا اور سمندر میں غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.